یہ ہے سکر کا مین بازار علاقہ اور یہ بائی جانب ایک روڈ ہے جس کو کہتے ہیں شکارپور روڈ، اور پھر جس سڑک پہ اب میں جا رہا ہوں تو اس کو کہتے ہیں بیراج روڈ، اور اس علاقے کو کہتے ہیں سیکشن تانا سکر۔ تو یہ جو ہے نا سکر کا مین بازار ہے، یہاں آپ کو ہوٹلز بھی ملتے ہیں رات گزارنے کے لیے 600 سے لے کے 1200 تک پر نائٹ۔ تو یہ جگہ ہے سیکشن تانا سکر، اور یہ سکر کا مین بازار ہے۔ تو اب میں اس بیراج روڈ پہ آگے جاتا ہوں اور آپ کو مزید ایسی سیر کراتا ہوں کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا اور آپ کو زبردست معلومات بھی ملیں گی۔ دیکھیے یہ اب میں آیا ہوں گھنٹہ گھر۔ تو ہر شہر میں گھنٹہ گھر ہوتا ہے، ہر بڑے شہر میں، اور یہ انگریزوں کا ایک یادگار ہے، کیونکہ اس زمانے میں گھنٹے ہر کسی کے ساتھ نہیں ہوتے تھے تاکہ وقت معلوم کرے۔ تو انگریزوں نے یہ سہولیات دی تھی کہ بڑے شہروں میں اس طرح کے بڑے بڑے گھنٹے اوپر لگائے تھے تاکہ شہر والے اس کو دیکھ کے اپنا ٹائم معلوم کرے۔ تو یہ ان کی ایک زبردست یادگار بڑے شہروں میں موجود ہے۔ تو یہ سکر میں بھی یہ جو گھنٹہ گھر ہے تو یہاں واقع ہے۔ اب میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں، اگر اس طرف آپ جاتے ہیں تو میں آپ کو یہاں ایک اور تاریخی اور مشہور دروازہ ہے یہ۔ تو اس سے آپ جیسے کہ نکلتے ہیں تو آپ جو ہے نا سکر کی جو تاریخی ریلوے اسٹیشن ہے اس کے طرف آپ جاتے ہیں، اور سکر کا جو ریلوے اسٹیشن ہے یہ بھی ایک تاریخی ریلوے اسٹیشن ہے، کیونکہ یہ ابتدائی اسٹیشنز میں سے ایک اسٹیشن ہے۔ تو اس طرح جیسے کہ آپ اس چوک کو کراس کرتے ہیں، بائی جانب آگے جا کے یہ ہے سکر کا ریلوے اسٹیشن، اور یہ جو ہے نا لاہور کراچی کا جو مین ٹریک ہے اس پہ واقع ہے، اور یہ شہر کے قریب واقع ہے، بلکہ شہر کے اندر یہ واقع ہے، کیونکہ اکثر جو ہے نا وہ باہر ہوتے ہیں۔ دیکھیں یہ اس کے ساتھ پھر آگے جا کے ایک بہت بڑا ہسپتال ہے، اور اس ہسپتال کا نام بھی اب آپ دیکھیں گے بورڈ پہ۔ تو آپ نے دیکھا یہ ہسپتال ہے، پھر اس ہسپتال سے نکل کے یہ تاریخی گلی میں آیا ہوں، اور یہاں اس طرح کی یہ چیزیں میں دیکھ کر میں بہت حیران ہو گیا، کیونکہ ابھی تک جو ہے نا اس ٹیکنالوجی کا استعمال ہے، اور ان رسیوں کو دیکھیں نا اس طرح بنائی جاتی ہے اور پھر اس طرح ان کو اکٹھا کیا جاتا ہے۔ تو اس کو دیکھ کے میں بہت زیادہ حیران ہو گیا۔ یہ میرے خیال میں صرف اور صرف سکر میں ملتا ہے، پاکستان میں اور کسی جگہ میں شاید کہ یہ نہ ہو۔ پھر اس سے بھی ایک تاریخی چیز میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ دیکھیں اس کو میں نے احرام مصر کا نام دیا ہے۔ بائی جانب آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے جو آپ کو یہ عمارت نظر آتی ہے جیسے احرام مصر ہو، تو یہ اصل میں دو بڑی بڑی ٹینکیاں ہیں جو کہ 1894 عیسوی میں انگریز کے دور میں تعمیر کیے گئے تھے، اور یہ جو ہے نا زمین پر تعمیر کیے گئے ہیں۔ تو اس کی ایک یونیکنیس ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں سکر کا جو یہ علاقہ ہے یہ اوپر چٹان پہ واقع ہے۔ یہ اصل میں ایک چٹان ہے، لیکن یہاں سکر کے چٹان مختلف ہے۔ دیکھیں 1894 میں اس کو تعمیر کیا گیا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی مزدوروں کا ایک کمرہ بھی ہے جو کہ بہت تاریخی ہے، اور یہ ٹینکی جو ہے نا بڑے بڑے پائپس یہ دن میں 2 مرتبہ بھرتے ہیں، اور سارے شہر کو جو ہے نا سکر کو پانی یہ دیتا ہے۔ تو یہ ایک زبردست انگریز دور کا ایک یادگار ہے جو کہ ابھی تک ہے، اور اس میں بالکل صاف ستھرا پانی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ دن میں 2 مرتبہ ان کو بھرنا بڑی بڑی ٹینکی ہے، اور پھر سارے شہر کو یہ پانی دیتا ہے۔ تو اب میں یہاں سے جب نکل گیا آگے آ کے میں ایک اور تاریخی مسجد آپ کو دکھاتا ہوں جس کو جامع مسجد معصوم شاہ مینار کہا جاتا ہے۔ تو اس میں ایک تاریخی مینار ہے جس کو معصوم شاہ مینار کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی بزرگ گزرے ہیں، نیک آدمی گزرے ہیں، تو اس کے یادگار میں یہ مینار جو ہے تعمیر کیا گیا ہے۔ اور یہ بھی اس طرح جب میں واپس گھنٹہ گھر کی طرف آتا ہوں نا تو یہ واحد ہے کہ بائی جانب آپ کو نظر آتا ہے، لیکن اس کے اندر میں نہیں گیا۔ اس کے ساتھ ایک دربار بھی ہے، میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ مین بازار ہے، تو اس کے ساتھ ہی مینار بھی ہے۔ دیکھیں یہ دروازہ ہے اس دربار کا، لیکن اس کے اندر میں نہیں گیا۔ آپ دیکھیں نا یہاں سے میں نیچے اترتا ہوں، یہ جو ہے نا سکر کا اوپر والا حصہ ہے،
جو سے چٹان پہ واقع ہے. دیکھیں اب یہ چٹان ہے سکر بازار میں، آپ نے شاید کہ دیکھا ہو یہاں رہنے والے، لیکن سکر بازار میں یہ چٹان، لیکن یہاں کے چٹان مختلف نوعیت کے ہیں. یہ کالے کالے پتھر کے نہیں بلکہ سفید پتھر کے چٹان ہوتے ہیں، جس طرح روہڑی میں ہے ادھر بھی ہے. تو اس طرح کی دیکھیں نا، یہ اوپر ٹینکی بھی اوپر اس لیے بنائے گئے ہیں کہ وہ حصہ اوپر ہے، تو چٹان پہ 2 ٹینکیاں بنائے گئے ہیں. پھر جو ہے وہاں سے پانی نیچے کی طرف اترتے ہیں، پانی اترتا ہے، تو پھر اس طرح سارے شہر کو پانی ملتا ہے. تو یہ ہے چٹان، دیکھ کے آپ دیکھ سکتے ہیں دائیں جانب. تو پھر آپ اس پہ نیچے اتر کے واپس آپ گھنٹہ گھر کو آتے ہیں، اور گھنٹہ گھر تو آپ نے پہلے سے دیکھا ہے. اب میں آپ کو اس کی تاریخی پل دکھاتا ہوں جو کہ دریائے سندھ پر بنا ہے، اور یہ بھی 1.5 سال پرانا ہے انگریز دور کا. اور یہ بہت زیادہ تاریخی پل ہے جو کہ دریائے سندھ پر بنا ہے. وہاں اس طرف روہڑی ہے، اور یہ بغیر برج کے ہے، بغیر یعنی ستون کی پل ہے. اس کے نیچے کوئی ستون نہیں ہے، کوئی پلر نہیں. اور پھر اس برج کے ساتھ ہی اگر آپ دائیں جانب موڑتے ہیں تو یہ 7 پاکیزہ پاک دامن عورتوں کی وہ مزارات ہے، جو کہ ان کے بارے میں بہت زبردست کہانی ہے. اور وہ یہاں دفن ہے. 7 سہیلیاں ہیں، 7 پاک دامن خواتین تھیں. تو ان کی کہانی میں آپ کو کسی اور ویڈیو میں سناؤں گا، بہت زبردست ہے. تو یہ بہت خوبصورت 3 جگہ جو ہے نا تاریخی ایک جگہ پہ واقع ہے. یہ ایک ساتھ جو ہے، تو ان خواتین کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ پاک دامن تھے، اور یہاں کے ظالم بادشاہ سے یہاں آ کے یہاں دفن ہو گئے ہیں. تو یہ تینوں تاریخی جگہ ایک جگہ واقع ہے. یہ 7 پاکیزہ خواتین کے جو قبریں ہیں، اور آپ کے سامنے یہ تاریخی پل ہے 150 سال پرانا، اور پھر اس کے ساتھ دریائے سندھ ہے. تو یہ ایک ساتھ ہی واقع ہے. اور یہ مقبرہ تو اس طرح نظر آتا ہے جیسا کہ دریا میں بنا ہو، لیکن یہ اس طرح نہیں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے مختلف چھوٹے بڑے شہروں کی سیر کریں، تاریخی اور سیاحتی مقامات کی سیر کریں اور درست معلومات حاصل کریں، اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے مختلف علاقوں کے کلچر دیکھیں، ثقافتی میلے دیکھیں، جشن تہوار اجتماعات اور دیہاتی علاقوں کی زندگی دیکھیں، تو اس مقصد کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو بھی لائک کیجئے. آپ کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. یہ دیکھیں، یہ برج